شیعہ. مشرک مت بنو وہ مشرک جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا. تو فرقہ بندی کیا ہے؟ شرک. مشرک مت بنو، فرقوں میں مت بنو، کیونکہ اللہ نے تو تمہارے لیے دین اسلام دیا. جب دین اسلام کے علاوہ بندہ کوئی بھی سیکٹ کو اپناتا ہے، کسی بھی فرقے کے اندر جاتا ہے، اپنا نام کچھ اور بناتا ہے، وہ شرک کر رہا ہوگا. اس لیے فرقہ بندی شرک ہے، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. کیا ایک گروپ بنائے نا تو گروپ بنانا شرک ہے، کیونکہ جب اللہ نے تمہیں جب دین دیا تھا تو تم وہاں سے نکلے گئے. تم نے اس کے ساتھ ایسوسیشن کیسے کی کہ تم ایک طرف بولتے ہو میں مسلم بھی ہوں اور میں وہ بھی ہوں، حنفی بھی ہوں، میں سنی بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں اور میں مالکی بھی ہوں. یہ تم نے الگ سے سیکنڈ نیم کیسے دیا؟ یہ شرک نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے سما کو مسلم بولا تھا، تمہارا نام تو مسلم ہے، تو میں اور آپ نے مسلم بھی بولا، پھر اپنے آپ کو سنی بھی بولا. یہ تو سیکٹ بنایا نا ہم نے، فرقہ بنایا نا. اللہ کہتے ہیں مشرکوں میں سے مت بنو. دین خالصۃ عبادت تو صرف اللہ کے لیے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. آپ نے پڑھا کس سے پڑھنے بس. اور اے نبی اگر یہ گواہی دیتے کسی اور چیز کی فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ مت گواہی دیجیے گا. آپ یہ ٹیسٹیفائی مت کیجیے گا کہ جیسے کہ میں اور آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ یہ نہیں بولیے گا کہ میں مسلم بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہوں. اجازت ہی نہیں اس کی کوئی. کہیں مل رہی ہے آپ کو قرآن میں؟ یہی تو شرک ہے. اور اس فرقہ بندی کو کوئی شرک ماننے کو تیار نہیں، بلکہ بڑے اطلاع سے پوچھا جاتا ہے. خیر بڑی لمبی باتیں ہیں ساری، تو ہم تو اس کو جلدی کور کر لیں گے. آگے یہاں پہ 31 میں ایک آیت آتی ہے، یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کی بھی بات ماننے سے جو ہے وہ انکار کرنے کا کہا ہے ان اولادوں کو، کہ اگر وہ ان جاہدہ کا علام تشرک بھی. اس کی آیت 15 ہے 31 کی لقمان کی. اس میں بولا ہے کہ اگر آپ کو مجبور کرے آپ کے والدین علام تشرک بھی ما لیس لی بہ علم، اس پر جس کا آپ کو لکا بھی علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور اس کے اوپر ماں باپ آپ کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، تو آپ اس وقت اگر ماں باپ کی بات مانو گے. سورۃ توبہ میں بولا ہے اگر تمہیں یہ رشتے ناتے اگر اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے تو انتظار کرو اللہ کا عذاب ہے. تو اگر تم نے اس وقت ان کی بات مانی تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک اگر کروانا چاہیں آپ سے، اور ان کو آپ کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی نالج آئی نہیں ہے کہ اللہ نے بات بولی، تو پھر آپ نے اس وقت ان کی بات مانی، آپ نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا. حالانکہ اللہ ہمیشہ جب شرک کی بات کرتے اس سے فوراً بات کہتے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اس لیے وہاں پہ والدین کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا نہیں بلکہ ان کی نافرمانی کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے فلا تطعہما. اطاعت تو صرف اللہ کی ہوتی، ویسے بھی فرما برداری صرف اللہ کی ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی. یہ بھی اس کے اندر بھی برابر مت ہے نا. فرما بردار ہم صرف اللہ کے. ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ماں باپ کے فرما بردار نہیں، اصل میں اللہ کے فرما بردار ہیں. تو یہ اتنی باتیاں ہیں، اور اس کو ہم سمجھے کہ والدین کو اس کو کچھ نہیں حیثیت دی گئی جب وہ ہمیں غلطی پر مجبور کرے، قرآن کے اگینسٹ کام کرنے کے اوپر پریشر ڈالے. اب یہ جب آپ نے آیت سنی اور جس کو جو ان چیزوں سے گزر رہا جائے گا اس کے اوپر یہ حکم اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہم ان کی بات نہیں مان سکتے. وہ سوائے گھما پھر دنیا معروف ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا ساتھ دیجیے، دنیا میں اچھا ساتھ دنیا میں دیجیے. عام معاملات میں آپ اچھی طرح رہیں ان کے ساتھ، لیکن اس معاملے میں آپ بتا دیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. صحیح ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ جو بات آئی بخشیں گے جو اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے، ہر انسان کو نہیں بخشیں گے، لہٰذا کبائر والے بندہ جو ہے وہ بھی پھنس جائے گا جو صرف کبیرہ گناہ لے کے جائے. تو جو اگر کبیرہ گناہ کبھی کر لیا اس نے اور اس کے بعد معافی مانگی، صحیح ہے، توبہ کی اسٹیج میں آ گئی تو اللہ اس کو بخشے گا. صحیح. اور کہا جو بھی اللہ سے شرک کرتے ہیں تو وہ بھٹک جاتا ہے دور کی گمراہی میں. شرک کی وجہ وہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، اتنی اس کے اندر باریک بینی ہے کہ اس کی مثال ہمیشہ ایک دی جاتی ہے جو بڑی فیمس مثال ہے کہ شرک کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ ہم جو آپ کو ڈرنا چاہیے جیسا کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر ہو، اس کے اوپر سیاہ چونٹی چڑھ رہی ہو، اس کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے، ایسے ہی شرک کو ڈھونڈنا مشکل ہے. تو آپ اور مجھے اپنی لائف میں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے شرک میں انوالو ہیں یا نہیں ہے. اب ایک ٹپیکل شرک جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 117 میں، من دونه الا اناثا، نہیں وہ پکارتے اس اللہ کے علاوہ الا اناثا مگر دیویوں کو، اناث مونث کو.
عورت، فیمیل اس کو آپ کہتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اس لیے ترجمہ کیا دیوی. دیوی کیا ہوتی ہے؟ فیمیل ہوتی ہے نا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارے، نہیں وہ عبادت کرے مگر شیطان کی جو کہ مرید ہے، سرکش باغی ہے. یہ جو ایک شرک ہے جو کلیئرلی ہے، مطلب بین ہے، بہت ہی زیادہ ایکسپوزڈ ہے دنیا میں، جو آپ کو دکھتا بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کیٹیگرائز کرتے قرآن میں مشرک کے نام سے، جن کی پہچان یہی ہے، جس کو ہم انگلش میں اگر دیکھ لیں تو بدھسٹ کہتے لوگ. ہم ہندو نہیں بول سکتے. ہندو تو جیوگرافکلی ایک نام ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بدھزم ہے جس کے اوپر لوگ چل رہے ہیں. تو بتوں کی جو پوجا ہے وہ کیا ہے؟ واضح طور پر شرک ہے، جو آج عیسائی بھی جس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. عیسائیوں نے تو ابن اللہ بھی بولا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے عزیر کو نے ابن اللہ بولا، سن آف گاڈ، سنشپ کے اوپر بلیو کیا. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اسپیشلی بتایا جا رہا ہے، جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اگر عیسائی حضرت اگر عیسیٰ موجود نہیں تھے تو اس سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ صحیح ہے، تو کیا چل رہا تھا؟ دیویوں کو بڑا بنانا. عام حالات میں تو زندگی میں تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے ہمیشہ سے، لیکن یہ چیزوں کے اندر انہوں نے عورت کو بڑا وہ بنا دیا دیوی. مطلب جو بنائے جاتے ہیں بت، تو وہ کلچر جو ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ لڑکی، فیمیل نام بھی ہوتے ہیں اور سبھی جو ہوتا ہے. تو جیسے کالی ماتا اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہمارے یہاں ہیں، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں وہ پکار رہے مگر یہ مونت کو پکار رہے ہیں. اور یہ یعنی مونت ویسے بھی کمزور کو کہا جاتا ہے، کمزوری کو. تو یعنی یہ کتنے کمزور ہے ہر معاملے میں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جس کو پکڑا بھی ہے وہ کیسے پکڑا ہے. عام حالت میں تو ان کو عورت نہیں پسند ہے. عورت جو ہے اس کو اللہ نے ڈیلیکیٹ اسٹرکچر اس کا دیے ایز کمپیئر ٹو مین. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ بنا دیے بڑے. یعنی انسان دیکھیں جب وہ اللہ کو اللہ کا وہ درجہ نہیں دیتا نا، تو اس کی ذہنیت جو ہے وہ کتنی لو ہو جاتی ہے، اس کی سوچ صلاحیت کتنی ختم ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں کسی کو نہیں پکارے مگر شیطان سرکش کو. اچھا آپ دیکھیں قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے ملائکہ کو اناسا کہہ دیا. فرشتوں کی پوجا، فرشتوں کو کچھ سمجھنا، صحیح ہے. اور ان کو بھی کیا بول دیا؟ اللہ کی بیٹی. اللہ نے بولا کیوں؟ تمہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہے اور میرے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی، تو یہ تم کیسے فیصلے کرتے؟ اس کے بارے میں قرآن نے بڑی ڈیٹیل دی. اور پھر دوسری طرف یہی بتایا کہ وہی عورت کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو. سوچو نہیں تمہاری کام ماری گئی، تم اصل میں کسی کی پیروکار نہیں ہو، تم شیطان سرکش کے پیروکار بن گئے. اور شیطان نے کیا بولا تھا؟ اب آپ آگے پڑھیں آیت نمبر 119. بولا اچھا سوری 118 ہم پڑھیں گے. لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. وقال لأتخذن، اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لے کر رہوں گا من عبادک، تمہارے بندوں سے نصیبا مفروضا، اپنا ایک مقرر حصہ. اب کیا کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس شیطان کی انہوں نے پیروی کی ہے، سرکش کی، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی، جو ملعون قرار دے دیا گیا، جو ہر کوئی اس کو رجیم کہہ رہا ہے. آج قرآن پڑھنے سے پہلے میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو آرڈر کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دھتکارا ہوا، ریجیکٹڈ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اس کو؟ سرکش، مریض. کہہ رہے ہیں اس نے کہا تھا کہ میں ضرور آپ کے بندوں میں سے جو ہے نا ایک حصہ پکڑ لوں گا. صحیح ہے، مقرر حصہ، یعنی ایک بندوں کی ایک اچھی خاصا جو گروپ ہے نا وہ ان چیزوں کو فالو کرے گا. تو یہ ہے کہ بالکل کلیئرلی شرک ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے شرک ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، لوگ مانتے نہیں ہیں، وہ بھی قرآن میں بتا دی ہے. صحیح. اس کے علاوہ عورت کی ورشپنگ جو ہے اور اناث، فیمیل کی، تو وہ اگر آپ دیکھ لیں آج جو عورتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے وہ بھی یہی کر رہے ہیں ایک طریقے سے. اور اس کی خیر بہت ساری فارمز ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. اور یہ کہ شیطان نے تو کہا ہی تھا کہ میں یہ کروں گا، اور مزید آپ آگے دیکھیں اور کیا کیا اس نے کہا. 119 میں کہتے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو آرزوؤں میں ڈالوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو ضرور چیز دیں گے آذان الانعام، انعام مویشیوں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو ضرور رد و بدل کر دیں گے اللہ کی خلقت میں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جس نے بنایا شیطان کو ولیًا، اپنا ولی، سرپرست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسرانا مبینا، یقیناً اس نے گھاٹا اٹھایا ہے، بڑا کھلا ہوا گھاٹا. کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور گمراہی اوپر آپ نے دیکھا شرک کے لیے کہا گیا
کہ جو شرک جس سے کیا تو وہ یقیناً دور کی گمراہی پر لگ گیا. اصل میں تو ایزی وے یہی ہے کہ کسی کو مشرک بنا دیا جائے تو آگے ویسے ہی ساری چیزیں ختم ہو جاتی, بخشش نہیں ملتی. تو کہا کہ اس نے ایک تو یہ بولا تھا میں گمراہی کر دوں گا, سب سے فرسٹ اٹیک یہی ہے کہ جان چھوٹے, میں ان کو آرزوؤں میں ڈالے رکھوں گا. قرآن میں کیا تھا, یعدہم ویمنیہ, ابھی آپ آگے بھی آیت پڑھیں گے, اور عام بھی کہ شیطان تم کو فقر اور اس سے ڈراتا ہے, یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, اور تم کو حکم دیتا ہے فحش کرنے کا. صحیح ہے. تو شیطان اچھا آرزوؤں میں ڈالے رکھتا ہے. آرزوؤں میں کیا ڈالے رکھتا ہے, میں تو بہت اچھی, میرے ساتھ تو اچھا ہی ہوگا, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے. آرزو میں ڈالے رکھتا ہے, اب یہ پورا کر لو, اب وہ پورا کر لو, یعنی خواہشیں نہیں ختم ہوتی ہیں. جو ڈیزائر ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی فلفل نہیں ہوتی, اور اس کو کرنے کے چکر میں ہم اور آپ جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ڈیزائر جو دیتا ہے نا, خواہ کی خواہش ہے, تو یہ شیطان دیتا ہے. اس کو میں اور آپ نام دے دیتے ہیں شوقین مزاجی کا. ہمارے یہاں جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا شوقین مزاجی بن جاتا ہے. وہ شوقین مزاجی نہیں, وہ دراصل آرزوؤں کا ہمیں پجاری بنا رہا ہوتا ہے کہ جو میرا دل چاہے نا بس مجھے وہ کر لینا چاہیے. اور آج ہمارے نہیں بولا جاتا بیٹا جو دل چاہے وہ کرو. تو جو دل چاہے میں کوئی ہے لمیٹیشن ہے, بولنے کوئی جملہ برا نہیں ہے, لیکن کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کا, آگے کوئی بات ہے مزید, ایکسپٹ از دیر سم تھنگ لائک دیٹ کہ ہاں مگر یہ دیکھ لو کہ اللہ کے خلاف نہ دو, آرزویں پوری کر لو آپ, لیکن ہم آرزویں پر پوری کرنے آتے نہیں ہیں. یہ مقصد ہمارا نہیں تھا زندگی کا. تو شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو آرزوؤں میں ڈالے رکھتا ہے, اور آپ کو کہہ رہے ہیں میں ان کو حکم دوں گا, میں ان کو حکم دوں گا. کیا حکم دوں گا ان کو, کہ وہ جانوروں کے کان چیریں, یعنی ان کو میں آرڈر جو دوں گا تو کوئی شیطان کے پاس جا کے آرڈر تھوڑی دیتے, یعنی وسوسہ ڈال رہا ہے, وہ لوگوں کو ایسے ملا رہے ہیں, اپنے فرینڈز جو کے ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کے اندر جو شیاطین ہیں وہ آ کے آپ کو اس طریقے کی باتیں بتائیں گے کہ وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کی کان چیریں گے. اب جانوروں کی کان چیرنے میں جو ہے نا وہ یہ ایک شرک کا طریقہ کار تھا کہ یہ جانور فلاں دیوی یا دیوتا کے نام پر ہے, اور اس کا کان چیر کر اس کی نشانی بنائی جاتی تھی. اگر آپ دیکھ لیں آج بھی ہوتا ہے, اور یا تو اس کے اوپر ایک اسپیشل مارک ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ اچھا بھائی یہ اس کے نام پر ہے, اس کے اوپر نہ سواری کی جائے گی, نہ اس کے اوپر یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا, تو اس کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. یا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فلاں دن جو ہے اس کی قربانی پیش ہوگی اور ایک بکرا دینا پڑے گا, وہ جنوں وغیرہ کے نکالنے کے لیے, اور پتہ نہیں کیا جن ایک بکرا مانگ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے یہاں جو لوگ ایسے عامل وغیرہ کے پاس جاتے ہیں, اسپیشلی سب سے زیادہ شرک وہاں پہ یہ والا آپ کو نظر آئے گا. اب وہ کہیں گے کہ یہ بکرا لاؤ, بکرے کے پہلے کان چیرا جائے گا, اس کو اتنے دن رکھا جائے گا, اس کو کھلایا پلایا جائے گا, اس کے بعد جا کے اس کا خون باہر جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بہت ساری ہوتی ہیں. ایک اور اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے وہ ایک محاورتی انداز میں, ایڈیومیٹک فارم میں کی گئی, اور وہ یہ بتایا گیا کہ شیطان نے بولا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے بھی کان چیر لیں گے. یعنی ہم کہتے ہیں نا جانوروں کے بھی کان کھا گئے, یعنی جانوروں سے بھی آگے نکل آئیں گے درندگی میں, یہ گھٹیا پنے میں, شرک کے اندر. یعنی یہ کہ شرک کے اندر اتنے مبتلا ہوں گے کہ جانور بھی ان کے اوپر شرم ہے کہ یہ کیسے لوگ, ان کو اللہ نے عقل دی ہے اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے. تو یہ کہ جانوروں کے ساتھ تو بہت زیادہ شرک چل رہا ہے. ابھی آپ آگے انشاءاللہ سورہ انعام میں یہی سارا ٹاپک پڑھیں گے, جو انعام جس کا معنی یہ کیٹل چوپائے. آگے آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو حکم دوں گا وہ اللہ کی خلقت کو بدل دے. اچھا اب اللہ کی خلقت کیا ہے؟ اللہ کی خلقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اوپر ہی فزیک کو بدل دینا, وہ تو ہے ہی غلط. یہ جو ہمارے یہاں میل فیمیل بنتا ہے, فیمیل میل بنتا ہے, اور اس کے لیے جو سرجریز وغیرہ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. عام حالات میں نارمل کوئی سرجریز ہو رہی ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے, بتایا یہاں پہ زیادہ اگر آپ قرآن سے دیکھتے ہیں نا, قرآن کی تفسیر, تو خلق اللہ جو ہے نا وہی سورت 30 کے اندر جو ہے نا آیت نمبر 30 میں یہ بولا گیا ہے, روم کی 30 میں, کہ فاقم وجہک للدین حنیفہ, تو قائم کرو اپنا چہرہ الدین کے لیے, للدین حنیفہ, دین حنیف کے لیے اپنے اندر یکسویت پیدا کرو, اس کی طرف رخ کر لو. اور کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے فطر کیا, اللہ کی بناوٹ ہے جس پر اللہ نے بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, تبدیلی نہیں ہوگی اللہ کی خلقت میں. یہاں پہ بولا جا رہا ہے غیرن, غیر کہتے ہیں کسی چیز کو اوپری طور پہ بدل دینا.